کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ شاید انسان کی سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ وہ اپنی عقل کو عقل کل سمجھ بیٹھا ہے۔ ہر دور کے انسان کا یہی مسئلہ رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتا رہا ہے کہ وہ بہت آگے پہنچ چکا ہے، اور جو کچھ باقی رہ گیا ہے وہ بھی تقریباً ہم جان ہی لیں گے۔ جو راز باقی رہ گئے ہیں وہ بہت جلدی کھل جائیں گے، لیکن پھر ایک کوئی نئی دریافت سامنے آ جاتی ہے اور ہماری جو عقل ہے وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے، اور نئے سوالات انسان کے ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج ہم چاند پہ پہنچ چکے ہیں، مریخ پر اپنی مشینیں بھیج چکے ہیں، بلیک ہول کی تصویریں ہم بنا چکے ہیں۔ وہ کون سی ٹیلیسکوپ ہے؟ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ۔ اربوں سال پرانی روشنی دیکھ رہے ہیں، اربوں سال پرانی روشنی۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی ہی کائنات کو سمجھ گئے ہیں، یا پھر صرف اتنا سمجھ پائے ہیں کہ ہم کتنا کم سمجھتے ہیں یا کتنا کم جانتے ہیں۔ ہم ایک سیارے جسے ہم زمین کہتے ہیں اس پر رہتے ہیں، اور یہ زمین ایک ستارہ ہے جسے ہم سورج کہتے ہیں، اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ سورج ہماری کہکشاں جسے ہم ملکی وے کہتے ہیں، اس کے اربوں ستاروں میں سے صرف ایک چھوٹا سا ستارہ ہے، اور ہماری پوری یہ جو ملکی وے ہے وہ بھی کائنات کی نا کوئی خاص بڑی ملکی وے نہیں ہے، وہ صرف ایک چھوٹی سی کہکشاں ہے۔ ناسا کے مطابق نا جو قابل مشاہدہ کائنات میں کم از کم اس طرح کی 100 ارب کہکشائیں موجود ہیں، اور ناسا یہ بھی کہتا ہے کہ ہم یہ تک نہیں جانتے ہیں کہ پوری کائنات محدود ہے یا پھر لامحدود ہے۔ جو قابل مشاہدہ کائنات ہے نا تقریباً 92 ارب نوری سال چوڑی اب تک دریافت ہوئی ہے، لیکن پوری کائنات اس سے کتنی بڑی ہے اس کا ہمارے پاس کوئی قابل اعتماد جواب نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی کہکشائیں کیوں ہیں، کائنات اتنی بڑی کیوں ہے، یہ قوانین ایسے کیوں ہیں، کشش ثقل جسے ہم گریوٹی کہتے ہیں وہ کیوں ہے، وقت کیوں ہے، مادہ کیوں ہے، اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ سب کچھ ہے ہی کیوں، کچھ نہ ہونا کیوں ممکن نہیں تھا؟ بتائیں، بہت گہرا سوال ہے۔ سائنس ہمیں اکثر یہ بتاتی ہے نا کہ کوئی بھی چیز کیسے کام کرتی ہے، لیکن ہر مرتبہ یہ نہیں بتا سکتی کہ وہ آخر ہے ہی کیوں۔ یعنی غور اگر کریں کہ ہم بڑے اعتماد سے کہتے ہیں کہ ہم کائنات کو سمجھ رہے ہیں، جبکہ کائنات کا جو بیشتر حصہ ہے نا وہ ایسی چیزوں سے وابستہ ہے جن کی بنیادی حقیقت ابھی ہمارے سامنے ایک بالکل معمہ ہے، ہم اسے سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس دماغ سے ہم پوری کائنات کو سمجھنے نکلے ہیں، کیا ہم خود اس دماغ کو مکمل طور پر سمجھ چکے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ انسانی دماغ نا حیرت انگیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن لامحدود نہیں ہے۔ اور اگر لامحدود نہیں ہے تو پھر سوال تو جائز ہے نا کہ ایک محدود دماغ، محدود حواس، محدود عمر، محدود مشاہدے رکھنے والے ایک انسان میں لامحدود یا پھر انتہائی وسیع حقیقت کو مکمل طور پر نہ سمجھ سکیں، تو اس میں حیرانگی کیا ہے؟ یہ جو ہماری آنکھ ہے، آپ جانتے ہیں نا ہماری آنکھ الیکٹرو میگنیٹیکل اسپیکٹرم کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ دیکھتی ہے۔ ہمارے کان ہر فریکوینسی نہیں سن سکتے، آپ جانتے ہیں۔ ہم کائنات کا صرف وہی حصہ دیکھ سکتے ہیں نا جس کی روشنی ہماری آنکھ تک پہنچتی ہے، جہاں اندھیرا ہے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ پھر ہم کس بنیاد پر یہ شرط لگاتے ہیں کہ جو میری عقل شریف میں آئے گا وہ حقیقت ہے، اور جو میری عقل میں نہیں آئے گا وہ حقیقت نہیں ہو سکتا؟ کس بات پر؟ یہ عقل کا استعمال نہیں ہے صاحب، شاید عقل پر ضرورت سے زیادہ اعتماد ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک فرق ضروری سمجھتا ہوں میں کرنا۔ سوال کرنا غلط نہیں ہے، تحقیق کرنا غلط نہیں ہے، سائنس غلط نہیں ہے، بلکہ سوال ہی میرے خیال سے ہمیں آگے لے کر کے، میرا کیا خیال ہے، دنیا کا خیال ہے کہ سوال ہی ہمیں آگے لے کے جاتا ہے۔ لیکن سوال کرنا اور ہر سوال کا حتمی جواب کا مطالبہ کرنا نا، اس میں دونوں میں فرق ہے۔ کچھ سوال شاید ہماری موجودہ سائنس حل کر دے، اور کچھ ہو سکتا ہے کہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ حل کر دیں، لیکن بلکہ اور ممکن ہے کہ کچھ ایسے سوال ہوں جنہیں سمجھنے کی صلاحیت یہ جو انسانی ذہن ہے اس کی حدود سے بالکل باہر ہو۔ کچھ چیزیں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ مثال کے طور پہ ایک چونٹی کو لے لیں آپ، شاید وہ موٹر وے پہ اگر چلتی ہوئی جا رہی ہے اور وہ یہ سوچے کہ یہ معاشی نظام، یہ انجینئرنگ، یہ قوانین اور یہ بنانے والا جو ہے اس موٹر وے کا، اس کا مقصد کیا ہے، تو اس کو مقصد سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کا یہ نہ سمجھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ موٹر وے بیمانی ہے۔ اسی طرح سے نا ممکن ہے کہ ہمارا نہ سمجھ پانا بھی حقیقت کے نہ ہونے کی دلیل نہ ہو، اور یہی وہ چیز ہے، یہی وہ جگہ ہے بلکہ جہاں میرے نزدیک علم کے ساتھ نا ایمان کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آنکھیں بند کر کے آپ بس پہلی بات ہی مان لی جائے، کیمرہ گر گیا ہے نا۔ سوال یہ ہے کہ پہلے پڑھیں، سوچیں، مختلف نظریات کو دیکھیں، اپنی عقل استعمال کریں، پھر جب کسی بنیادی تصور، کسی خدا، کسی مذہب، کسی فلسفے یا کسی
ورلڈ ویو کو دلیل شعور اور اطمینان کے ساتھ قبول کر لیں نا، تو پھر زندگی کے ہر دن اسی بنیاد کو صفر سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر صفر سے ثابت کرنے میں مت گزار دیں کہ نہیں اب میں دوبارہ تحقیق کروں گا، ورنہ انسان جینا چھوڑ دیتا ہے اور صرف سوالوں کے چکر میں گھومتا پھرتا رہتا ہے. تحقیق جاری رکھی جا سکتی ہے، علم بڑھتا رہنا چاہیے ہے، سوال باقی رہ سکتے ہیں، لیکن ہر نئے نامعلوم سوال کو اپنے پورے ایمان کے خلاف مقدمہ بنا دینا یہ ضروری نہیں ہے بھائی. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم یہاں شاید کائنات کے ہر راز کا آخری جواب حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہمارے آنے کا مقصد کچھ اور ہے. ہم ایک ایسی کائنات میں صرف چند دہائیوں کے مسافر ہیں، چند سالوں کے مسافر ہیں، جس کی عمر پتہ کتنی، تقریباً 13.8 ارب سال بتائی جاتی ہے. 13.8 ارب سال اس کائنات کی عمر بتائی جاتی ہے، اور ہماری زندگی 70 سال 80 سال 90 سال میکسیمم 100 سال، اور ہمارے سامنے اربوں سال کی کائنات. اس لیے شاید عقل مندی یہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں تب تک نہیں مانوں گا جب تک یہ کائنات کی ہر چیز میری عقل شریف میں نہیں آ جاتی. شاید عقل مندی یہ ہے کہ انسان اتنا ضرور تسلیم کر لے کہ میری عقل بہت طاقتور ہے، مانتا ہوں میں، مگر عقل کل نہیں ہے. میرا علم بہت آگے جا چکا ہے، پہنچ چکا ہے، مگر مکمل نہیں ہے. میں سوال ضرور کروں گا، مگر یہ تکبر نہیں کروں گا کہ ہر حقیقت کا میری سمجھ میں آنا بہت ضروری ہے. کیونکہ نا کبھی کبھی علم کی سب سے جو بلند منزل وہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ انسان کہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، بلکہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اتنی دیانتداری اپنے اندر پیدا کر سکے کہ کہہ سکے کہ میں یہاں تک جانتا ہوں اور اس سے آگے میں نہیں جانتا. تو بھائیو، میں نہیں جانتا کہ میں کتنا جانتا ہوں.